وارتابت قلوبہم، اور ان کے دل مرتاب ہیں، فہم فی ریبہم یترددون، بس وہ اپنے ریب میں، اپنے شک میں متردد ہیں۔ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، اور اگر انہوں نے نکلنے کا ارادہ کیا ہوتا جنگ کے لیے تو اس کے لیے انہوں نے تیاری کی ہوتی، وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ، لیکن اللہ تعالیٰ نے خود ان کے نکلنے کو پسند نہیں فرمایا جنگ کے لیے، فَثَبَّتَهُمْ، بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں روک دیا۔ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ، اور کہا گیا کہ بیٹھ رہو بیٹھنے والوں میں، بیٹھنے والوں کے ساتھ۔ لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا، اگر تم میں ہو کر وہ نکلتے، تمہارے ساتھ ہو کے نکلتے، مَا زَادُوكُمْ، تو وہ تم کو کچھ زیادہ فائدہ نہ دے، تم کو کوئی فائدہ نہ دیتے، إِلَّا خَبَالًا، مگر فساد پھیلاتے، غلاٹا کرتے، وَلَا أَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ، اور تمہارے درمیان کیا کرتے، یبغونکم الفتنہ، فتنہ ڈالتے، وفیکم سماعون لہم، اور تمہیں میں کافروں کے لیے کون ہیں، جاسوس ہیں، واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو جاننے والا ہے۔ لقد ابتغوا الفتنہ، البتہ تحقیق انہوں نے فتنہ ڈھونڈا، فتنہ کرنا چاہا، من قبل، اس سے پہلے بھی، وقلبوا لک الامور، اور الٹ پھیر کیا معاملات کا آپ کے لیے، حتی جاء الحق، یہاں تک کہ آ گیا حق، وظہر امر اللہ، اور ظاہر ہو گیا اللہ کا امر، وہم کارہون، اور وہ ناپسند کرنے والے تھے۔ ومنہم من یقول ذلی ولا تفتنی، ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں ائذلی، یا رسول اللہ مجھے اجازت دے دیجئے، ولا تفتنی، اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیے، الا فی الفتنۃ سقطوا، خبردار ہو جاؤ کہ یہ تو فتنے میں گرے، وان جہنم لمحیطۃ بالکافرین، اور یقیناً جہنم کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ ان تصبک حسنۃ تسؤہم، اگر آپ کو کوئی مصیبت، اگر آپ کو کوئی بھلائی پہنچے تو ان کو بری لگتی ہے۔ وَإِن تُصِبْكُمْ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ، اور اگر تم کو کوئی مصیبت پہنچے، ان تصبک حسنۃ، اگر آپ کو کوئی بھلائی پہنچے، تسؤہم، تو ان کو برا لگتا ہے آپ کو جو بھلائی پہنچی وہ۔ وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ، اور اگر آپ کو کوئی مصیبت پہنچے، یقولوا، تو وہ کہتے ہیں قد أخذنا أمرنا من قبل، یقیناً ہم نے اپنے معاملے کو سدھار لیا اس سے پہلے ہی۔ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ، اور وہ منہ پھیرتے ہیں اور وہ خوشیاں مناتے ہیں۔ قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، اے حبیب تم فرماؤ، لن يُصِيبَنَا، نہیں پہنچے گا ہم کو کوئی، نہیں پہنچے گی ہم کو کچھ مصیبت، إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، مگر وہی جو اللہ تعالی ہمارے لیے لکھ دے۔ هُوَ مولانا، وہ ہمارا مولا ہے، کارساز ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے ایمان والوں کو۔ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ، اے حبیب تم فرماؤ کیا تم ہم پر انتظار کرتے ہو، إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ، مگر دو اچھی باتوں میں سے ایک اچھی بات، اگر ہم جنگ میں جائیں اور شہید ہو جائیں تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے، اور اگر غازی بن کے آئے یہ بھی بڑی اچھی بات ہے۔ تو تم ہم کو ہمارا کٹ جانا چاہتے ہو، ہمارا مر جانا چاہتے ہو تو یہ اچھی بات ہے، ہم شہید ہو جائیں گے، شہادت کا مقام ہمیں ملے گا۔ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ، اور ہم تم پر انتظار کرتے ہیں، أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ، یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں پہنچائے عذاب اپنی طرف سے، وَبِأَيْدِينَا، اور ہمارے ہاتھوں سے، فَتَرَبَّصُوا، تم انتظار کرو، إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ، یقیناً ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے ہیں۔ قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا، اے حبیب تم فرماؤ کہ خرچ کرو چار و ناچار، خواہی نہ خواہی، لن يتقبل منکم، تم سے اللہ تبارک و تعالی قبول نہیں فرمائے گا، تم سے وہ خیرات قبول نہیں ہوگی، تمہارا انفاق قبول نہیں ہوگا۔ انکم کنتم قوما فاسقین، یقیناً تم تھے فاسق قوم۔
وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم وما منعهم کس بات نے انہیں روکا ان تقبل منهم نفقاتهم یہ کہ قبول کیے جائیں ان سے ان کے نفقات، ان کی خیرات، ان کے صدقات، الا انهم كفروا بالله سوائے اس کے کہ انہوں نے کفر کیا اللہ سے، ان کے کفر کی وجہ سے ان کی خیرات اس قابل نہیں رہی کہ اللہ اسے قبول کرے. وبرسولی اس سبب سے کہ انہوں نے کفر کیا اللہ سے، اللہ کے ساتھ، وبرسولی اور اس کے رسول کے ساتھ، ولا یاتون الصلاۃ الا وهم کسالى اور نہیں آتے یہ نماز کے لیے مگر اس حالت میں کہ وہ کسالہ ہوں، کیا کہتے ہیں کہ بادل ناخواستہ نماز کی طرف آتے ہیں. ولا ينفقون الا وهم كارهون اور خرچ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں مگر وہ ناپسند ہوتے ہیں، مجبوراً اللہ کے راستے میں خیرات کرتے ہیں. فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم بس تم کو اچھے نہ لگیں ان کے مال اور ان کی اولاد. انما يريد الله ليعذبهم بها یقیناً اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے کہ ان کو عذاب دے ان کے مال و اولاد کی وجہ سے، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، وتزهق انفسهم وهم کافرون اللہ اکبر، وتزهق انفسهم اور نکلے ان کا سانس، نکلے ان کی جان، وهم کافرون اس حالت میں کہ وہ کافر ہوں. ویحلفون یہ اللہ چاہتا ہے کہ کافر کفر کی حالت پہ مریں، منافق کفر کی حالت پہ مریں. ویحلفون باللہ انہم لمنکم اور وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کے نام کی، انہم لمنکم یہ کہتے ہوئے کہ وہ تم میں سے ہیں اے مسلمانوں، وما ہم منکم وہ تم میں سے نہیں ہیں، ولکنہم قوم یفرقون اور لیکن وہ کیا ہیں؟ قوم یفرقون. کیا مطلب؟ ما معنی یفرقون ہاں ہونا قوم یفرقون بلکہ وہ قوم لیکن وہ ہیں قوم ڈرنے والی، ڈر کے مارے تمہارے ساتھ جم گئے ہیں منافق لوگ. لو یجدون ملجا او مغارات او مدخلا لولوا الیہ وهم یجمحون. لو یجدون ملجا اگر ان کو کوئی پناہ گاہ مل جائے، پناہ کی جگہ مل جائے، او مغارات یا غار مل جائیں، او مدخلا یا گھس کر بیٹھ رہنے کی جگہ مل جائے، لولوا الیہ تو وہ اس کی طرف منہ پھیر کے چلے جائیں گے، تم کو چھوڑ دیں گے. وہم یجمحون اور منہ زوری کر رہے ہوں گے، تمہارے خلاف بولتے ہوں گے. ومنہم من یلمزک فی الصدقات اور منافقوں میں ایسے بھی ہیں جو یلمزک فی الصدقات اے حبیب پاک تم پر تانا کرتا ہے، تمہیں تانا دیتا ہے، رسول اللہ کو تانا دیتا ہے. فی الصدقات تقسیم خیرات کی تقسیم میں جب حضور خیرات کے مال کو تقسیم کر رہے تھے تو کسی نے تانا دیا، فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا اگر وہ دیے جائیں اس مال میں سے تو وہ خوش ہو جائیں گے. وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ اور اگر اس خیرات میں سے انہیں نہ ملے تو وہ غصے میں آ جاتے ہیں. وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَوْ أَنَّهُمْ دیکھو کیا مزے کی بات آئی، کیا مزے کی بات. وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اگر یہ لوگ راضی ہو جائیں اس چیز سے جو دی انہیں اللہ نے اور اس کے رسول نے، تو معلوم ہوا صرف اللہ ہی نہیں دیتا، اللہ کا رسول بھی دیتا ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ اللہ ہی دیتا ہے، اللہ ہی دیتا ہے، اللہ ہی دیتا ہے. دیکھو حضور خود فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی میں بانٹنے والا ہوں، اللہ دینے والا ہے. بانٹنے والا مجازن دینے والا ہی بنتا ہے. یہاں رسول اللہ کو دینے والا بتایا اور اللہ کے ساتھ ایک جگہ تو فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا رسول تمہیں جو دے وہ لے لو اور جس چیز سے روکے رک جاؤ. لیکن یہاں کیا فرمایا مظہر صاحب، کیا فرمایا؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ اور اگر وہ راضی ہو جاتے اس چیز سے جو دی انہیں اللہ نے وَرَسُولُهُ اور اس کے رسول نے، وَقَالُوا ارے بڑے مزے کی بات آ گئی. وَقَالُوا
اور اگر وہ انہوں نے کہا ہوتا حسبنا اللہ، کافی ہے ہمارے لیے اللہ، رسول اللہ سے لے لے کر کیا بولتے؟ کافی ہے ہمارے لیے اللہ۔ بس سمجھ میں آئی؟ اللہ کی دین لے لیتے، رسول اللہ کی دین لے لیتے اور کہتے کافی ہے ہمارے لیے اللہ۔ اللہ سیؤتین اللہ، کیا مطلب ہے؟ ارے رسول اور خدا کہاں جدا ہے؟ نہ ہرگز محمد خدا سے جدا ہے۔ اب میں کیا عرض کروں؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور اگر وہ راضی ہو جاتے اس چیز پر جو اللہ نے انہیں دی اور اس کے رسول نے، وَقَالُوا، اور وہ کہتے حسبنا اللہ، کافی ہے ہمارے لیے اللہ، سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ۔ اب دیکھیے میرے دوستو، بڑی عجیب بات ہے، وہابیت کش آیت ہے، یاد رکھو اس آیت کو، یاد رکھو اللہ کے لیے میرے دوستو، اس آیت کو یاد رکھو۔ مگر کیا کرتے ہیں ہمارے لوگ؟ ادھر بھی آتے ہیں ادھر بھی جاتے ہیں، ادھر بھی آتے ہیں ادھر بھی جاتے ہیں۔ اے چمن کے رہنے والوں، یوں گزارا چاہیے، باغباں بھی خوش رہے، راضی رہے صیاد بھی۔ اور کسی نے کہا نا کہ زاہد کی طرح خشک مسلمان نہیں ہوں میں، عشق بتاں بھی دل میں ہے، یاد خدا بھی ہے۔ وہابیوں کی تقریر میں بھی ایک دن حاضر ہو جاتے ہیں، اہل حدیث کی تقریر میں بھی ایک دن حاضر ہو جاتے ہیں، دیوبندیوں کی تقریر بھی ایک سن لیتے ہیں۔ بات سمجھ میں یہ ٹیسٹ دیکھتے ہیں، الگ الگ ٹیسٹ، کہ امین کیف کا مزہ کیسا ہے، سفاری کے ہوٹل کا مزہ کیسا ہے، حمیدیہ کا کیسا ہے، بلال کا کیسا ہے۔ اللہ اللہ، یہ ایمان کا سوال ہے دوستو۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ، اور اگر انہوں نے کہا ہوتا کہ ہم کو کافی ہے اللہ، کافی ہے اللہ بولنے کے بعد سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، ان قریب دے گا ہم کو اللہ اپنے فضل سے، وَرَسُولُهُ، اور اس کا رسول بھی دے گا، اِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ، یقیناً ہم اللہ کی طرف راغب ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا ماضی میں بھی اللہ نے دیا اور رسول نے دیا، اور مستقبل میں بھی اللہ دے گا اور رسول دے گا۔ تو معلوم یہ ہوا جب سے اللہ دے رہا ہے تب سے رسول دے رہے ہیں، اللہ سے لے لے کے رسول ہی دے رہے ہیں، اور جب تک اللہ دے گا تب تک رسول اللہ سے لے لے کے دیتے رہیں گے۔ اللہ دینے والا بنا ہی اس لیے ہے کہ رسول اس سے لے لے کے دنیا کو دینے والے بنے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین، یقیناً صدقات ہیں للفقراء، فقیروں کے لیے، والمساکین، اور مسکینوں کے لیے، والعاملین علیہا، اور جو زکوٰۃ کے عامل ہیں، یعنی زکوٰۃ کے کلیکٹر ہیں۔ کلیکٹر بولے تو یہ کلیکٹر زندہ صاحب نہیں، یہ زکوٰۃ اصول کرنے والے۔ والمؤلفۃ قلوبہم، اور جن کے دلوں کی خاطرداری، جن کے دلوں کی خوشنودی منظور ہو۔ والمؤلفۃ قلوبہم کا حکم منسوخ ہے، پہلے کافر کو بھی اس لیے کہ وہ اسلام کی طرف آ جائے، اگر یہ امید ہوتی کہ وہ اسلام کی طرف آ جائے گا، اگر اسے کچھ نوازا جائے گا، کچھ مدد کی جائے گی اس کی، تو کافر کو بھی دینا جائز تھا زکوٰۃ کے مال میں سے۔ مؤلفۃ قلوب کا یہی معنی ہے، لیکن وہ اس کے بعد جو ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ اس حکم کو کیا کر دیا گیا؟ بند کر دیا گیا۔ سرکار کے دور ہی میں اس حکم کو کی تاکید میں تخفیف آ گئی، اور اس کے بعد پھر حضرت عمر فاروق کے زمانے میں یہ حکم ہی منسوخ ہو گیا، یعنی اس پر عمل بالکل ختم ہو گیا۔ کیوں کہ اسلام کو ظاہری غلبہ مل گیا، سہولت مل گئی، سطوت مل گئی، تو اب اس کی ضرورت نہیں رہی۔ یہ علمی بات ہے، آپ اچھی طرح جانتے ہیں، آپ عالم ہیں۔ والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب، اور زکوٰۃ کے پیسے کو کہاں کہاں خرچ کرنا ہے؟ گردنوں کو آزاد، یعنی غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے بھی زکوٰۃ کا پیسہ خرچ کیا جا سکتا ہے۔ والغارمین، غارمین، واٹ از مینٹ بائی غارمین؟ غارم کسے کہتے ہیں؟ جو مقروض ہو، قرض دار ہو، اس کو دینے کے لیے بھی زکوٰۃ کا پیسہ
استعمال کیا جا سکتا ہے. وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں. وابن السبیل، اور مسافر. راسخ شاہ صاحب امریکہ سے آئے، امریکہ کے رہنے والے مسلمان ہیں. وہاں سے آئے، راستے میں پونجی ختم ہو گئی. امریکہ میں ایک ان کا بہت بڑا دھن ہے، بہت بڑی دولت ہے مثال کے طور پر. یہاں آئے کچھ بھی نہیں، کھانے پینے کے لیے نہیں. اب یہاں غریب ہیں یہ، تو ان کو یہ دیکھ کے کہ امریکہ میں تو ان کا کافی سرمایہ ہے، امریکہ جائیں گے کیسے، وہاں سے منگائیں گے کیسے، اس وقت تک کھائیں گے کیا، پیئیں گے کیا. تو اس لیے اگرچہ کہ وہ اپنے گھر کے اعتبار سے مالدار ہیں، لیکن ان کو دینے کی اجازت ہے. ابن السبیل، ابن السبیل یعنی مسافر اگر اپنے وطن میں مالدار بھی ہو لیکن مسافرت میں اگر وہ غریب ہے، فقیر ہو گیا ہے، مسکین ہو گیا ہے، تو اسے دیا جا سکتا ہے مال زکوٰۃ میں سے. فریضۃ من اللہ، یہ فریضہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ علیم ہے، حکیم ہے. ومنهم الذین یؤذون النبی، اور ان میں سے وہ لوگ ہیں جو ایذا پہنچاتے ہیں نبی کو. وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، اور کہتے ہیں وہ کچے کان والا ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. قُلْ أُذُنٌ خَيْرٌ لَكُمْ، اے حبیب تم فرماؤ وہ اذن ہی تمہارے لیے بہتر ہے، وہ ایسا نبی ہی تمہارے لیے بہتر ہے. قُلْ أُذُنُ خَيْرٌ لَكُمْ، کان جو بہتر ہے تمہارے لیے. یؤمن باللہ، وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے. وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کی باتوں کو یقین کر لیتے ہیں. ایمان والوں کی باتوں پر رسول اللہ ایمان والوں کی باتوں میں شک نہیں کرتے. یہ تو بہت اچھی بات ہے. وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ، اور رحمت ہے ہمارا رسول ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے تم میں سے. وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رسول اللہ، جو اللہ کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، اللہ کے رسول کا دل دکھاتے ہیں. لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یحلفون باللہ لکم لیردوکم، پھر آ جاؤ آیت کی طرف. یحلفون باللہ لکم لیردوکم، وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں تمہارے لیے. لیردوکم، تاکہ تم کو خوش کریں. منافق اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تم کو خوش کریں. واللہ ورسولہ احق ان یردوہ، اللہ اور اللہ کا رسول، صرف اللہ نہیں کہا، اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہے اس بات کا کہ تم اس کو راضی کرو. اللہ بھی زیادہ حقدار ہے اور اس کا رسول بھی زیادہ حقدار ہے اس بات کا کہ تم اسے راضی کرو. اللہ کو بھی راضی کرنا ہے، رسول کو بھی راضی کرنا ہے. ان کانوا مؤمنین، اگر وہ ہوں، اللہ اور اللہ کے رسول زیادہ حقدار ہیں اس بات کے کہ وہ اسے راضی کرے. ان کانوا مؤمنین، اگر وہ ایمان والے ہیں. الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ فان لہ نار جہنم، کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ الم یعلموا انہ من یحادد اللہ، کہ جو اللہ کی مخالفت کرے، ورسولہ، اور اس کے رسول کی، فإن لہ نار جہنم، فأن لہ نار جہنم، پس بے شک اس کے لیے ہے نار جہنم، جہنم کی آگ، خالدن فیہا، اس میں وہ ہمیشہ رہے گا. ذالک الخزی العظیم، یہی بڑی رسوائی ہے. یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم، منافقین اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ان پر کوئی ایسا سورہ نازل ہو جو انہیں خبر دے بما فی قلوبہم، ان کے دلوں کے بارے میں. قل، ان کے دلوں میں جو کچھ بھی ہے اس کے بارے میں جو خبر دیتا ہے ایسا سورہ ان پر نازل نہ ہو جائے، یہ چاہتے ہیں منافق. قل استہزئوا، اے حبیب تم فرماؤ کہ تم ٹھٹا اڑاؤ، مذاق اڑاؤ. ان اللہ مخرج ما تحذرون، یقیناً اللہ تبارک و تعالی نکالنے والا ہے اس چیز کو جس کا تمہیں ڈر ہے. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں لَيَقُولُنَّ، تو وہ ضرور کہیں گے إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، یقیناً ہم نخوض ونلعب کیا کرتے ہیں، ہم تو دل لگی کرتے ہیں
اور کیا کرتے ہیں؟ خوش طبعی کرتے ہیں. قل باللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، اے حبیب تم فرماؤ کیا تم اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول کا استہزاء کرتے ہو، مذاق اڑاتے ہو؟ لا تعتذروا، تم اعتذار مت کرو، عذر مت چاہو، عذر خواہی سے کام نہ لو. قد کفرتم بعد ایمانکم، یقیناً تم نے کفر کیا تمہارے ایمان کے بعد. ان نعفو طائفۃ منکم نعذب طائفۃ منہم، اگر ہم تم میں سے کسی ایک جماعت کو معاف بھی کر دیں، نعذب طائفۃ بانہم، دوسری جماعت کو تو ہم ضرور عذاب دیں گے، کانوا مجرمین، بانہم کانوا مجرمین، بسبب اس کے کہ وہ مجرم تھے. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافقین اور منافقات، منافق مرد اور منافق عورتیں، بعضهم من بعض، ان کے بعضوں سے ہیں. یأمرون بالمنکر، وہ برائیوں کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المعروف، اور نیکی سے روکتے ہیں، ویقبضون ایدیہم، اور روک لیتے ہیں اپنے ہاتھوں کو. نسوا اللہ، انہوں نے بھلا دیا اللہ کو، فنسیہم، اللہ نے بھی ان سے اپنی چشم رحمت پھیر لی، اللہ نے بھی اپنی توجہ ان سے ہٹا لی. ان المنافقین هم الفاسقون، یقیناً منافق لوگ ہی فاسق ہیں، گناہ گار ہیں. وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا منافق مردوں سے، والمنافقات اور منافق عورتوں سے، والکفار اور کافروں سے، نار جہنم، جہنم کی آگ کا وعدہ کیا ہے اللہ نے. خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. ہی حسبہم، وہ جہنم ان کے لیے بس ہے. ولعنہم اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت بھیجی. ولہم عذاب مقیم، اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے. کالذین من قبلکم، مانند ان لوگوں کے جو تم سے پہلے گزرے، کانوا اشد منکم قوۃ واکثر اموالا، وہ تم سے زیادہ قوت والے تھے اور زیادہ مال تھے ان کے پاس. وہ اولادا، اور ان کی اولاد بھی بہت زیادہ تھی. آج تم ایک بچہ دو بچہ جن کے تھک جاتے ہو، وہ اس زمانے میں کیا حال تھا؟ ایک آدمی کو 100 اولاد تھی. فاستمتعوا بخلاقہم، فاستمتعوا بخلاقہم، انہوں نے فائدہ اٹھایا ان کے حصے سے. فاستمتعتم بخلاقکم، تم نے فائدہ اٹھایا اپنے حصے کا. کما استمتع الذین من قبلکم بخلاقہم، جس طرح کے فائدہ اٹھایا تم سے پہلے والوں نے اپنے حصے سے. وخذتم کالذی قادوا، اور تم نے بھی بےہودگیاں کی، بدتمیزیاں کی، بدعمالیاں کی ہیں جس طرح ان لوگوں نے کی. اولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، وہی وہ لوگ ہیں حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، جن کے اعمال اکارت گئے دنیا اور آخرت میں. واولئک هم الخاسرون، اور وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. الم یاتہم نبأ الذین من قبلہم، کیا ان کے پاس نہیں آئی خبر ان لوگوں کی جو ان سے پہلے گزرے. قوم نوح علیہ السلام کی قوم کی، وعاد اور عاد علیہ السلام کی، اور قوم عاد کی، وثمود اور ثمود نامی قوم کی، وقوم ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم کی، واصحاب مدین اور مدین والوں کی، والمؤتفقات اور مؤتفقات کی. اتتہم رسلہم بالبینات، آئے ان کے پاس ان کے رسول کھلی دلیلیں لے کے. فما کان اللہ لیظلمہم، بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ نہیں ہے کہ ان پر ظلم کرے، اللہ نے ان پر کچھ ظلم نہیں کیا. ولکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ اپنے ہی نفسوں پر ظلم کرنے والے ہوئے. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں، بعضهم اولیاء بعض، ان کے بعض کے دوست ہیں. یأمرون بالمعروف، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں. وینہون عن المنکر، اور برائیوں سے روکتے ہیں. ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں. ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں. ویطیعون اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. اولئک سیرحمہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ رحم فرمائے گا بھی. ان اللہ عزیز حکیم، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ عزت والا حکمت والا ہے. وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں اور ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو وعدہ کیا ہے، ان سے وعدہ کیا ہے. کن بات کا وعدہ؟ جنات، تم ایمان والے ہو نہیں ہو تو تم سے اللہ نے وعدہ کیا ہے. ان اللہ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، وعدہ کیا اللہ نے ایمان والے مردوں اور عورتوں سے. جنات، ان جنتوں کا، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں. خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے.
ومساکن طیبہ، اور اچھے اچھے مکان، پاکیزہ مکان انہیں وہاں ملیں گے، فی جنات عدن، جنات عدن میں، ورضوان من اللہ اکبر، سب سے بڑی نعمت تو جنت میں یہ ہوگی کہ ان کا خدا ان سے خوش ہوگا۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ یا ایھا النبی، اپنے حبیب سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا النبی، اے نبی، جاہد الکفار، جہاد کیجئے کافروں کے ساتھ، والمنافقین، اور منافقین کے ساتھ، واغلظ علیہم، آپ تو بہت نرم ہیں، آپ تو رحمت للعالمین ہیں، ہم کہتے ہیں واغلظ علیہم، ذرا سختی بھی دکھائیے، کیوں کہ آپ صرف میرے جمال ہی کے مظہر نہیں، میرے جلال کے بھی مظہر ہیں، جمال کے مظہر بن جائیے مسلمانوں پر اور جلال کے مظہر بن جائیے کافروں کے لیے۔ یا ایھا النبی، اے نبی، جاہد الکفار، ہم نے کافروں کو، منافقوں کو پیدا ہی اس لیے کیا تاکہ آپ ان پر غضبناک ہو جائیں، اور آپ غضبناک ہوں تو آپ کو ہم غضبناکی کی حالت میں دیکھیں، اپنے محبوب کے ناراض ہونے کی ادا کو دیکھیں۔ اسی لیے تو کافروں کو پیدا کیا ہے، منافقین کو پیدا کیا ہے، مسلمانوں پر رحمت کی ادا دکھائیں اور کافروں کے ساتھ غضبناک ہو جائیں، کافروں پر غضبناک ہو جائیں۔ آپ کی ہر ادا کو آپ کا محبوب دیکھنا چاہتا ہے، وہ ہنسی ہر ایک ادا ہنسی، وہ ہنسی ہر ایک ادا ہنسی، مگر اتنی سب کو خبر نہیں، وہ ہنسی ہر ایک ادا ہنسی مگر اتنی سب کو خبر نہیں، کوئی روپ شان جلال میں، کوئی روپ شان جمال میں، میرے غور و فکر کے زاویوں پہ ہیں ایسے پہرے لگے ہوئے، میرے غور و فکر کے زاویوں پہ ہیں ایسے پہرے لگے ہوئے، یہ مجال کیا کہ تیرے سوا کوئی آ تو جائے خیال میں۔ تو رسول اللہ حسین ہے، میدان کارزار میں سرکار تلوار چلاتے ہوں، غضب کا مظاہرہ کرتے ہوں بھی تو حسین ہیں، اور صدیق اکبر کو اپنے گلے سے چمٹاتے ہوں بھی تو حسین ہیں، وہ حسین ہر ایک ادا حسین، مگر اتنی سب کو خبر نہیں، کوئی روپ شان جمال میں، کوئی روپ شان جلال میں، میرے غور و فکر کے زاویوں پہ ہیں ایسے پہرے لگے ہوئے، میرے غور و فکر کے زاویوں پہ ہیں ایسے پہرے لگے ہوئے، یہ مجال کیا کہ تیرے سوا کوئی آ تو جائے خیال میں، یہ مجال کیا کہ تیرے سوا کوئی آ تو جائے خیال یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے حبیب ان پر سخت ہو جائیے، ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اگر آپ ان پر نرم ہو جائیں گے تو وہ جہنم میں کیسے جائیں گے؟ اگر آپ ان کو یہاں پیار سے دیکھ لیں گے تو ان کو ہم کیسے جہنم میں بھیجیں گے؟ اسی لیے یہاں آپ ان پر غضبناک ہو جائیے تاکہ یہ غضبناکی آپ کی ان کے لیے سند ہو جائے جہنم میں پہنچنے کی۔ ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور بدترین بازگشت ہے۔ یحلفون باللہ ما قالوا، وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کے نام کی کہ انہوں نے کہا نہیں، ولقد قالوا کلمۃ الکفر، حالانکہ انہوں نے کفری بات کہی، کفریہ کلمہ اپنی زبان سے نکالا، وکفروا بعد اسلامہم، اور انہوں نے کفر کیا اپنے اسلام کے بعد، وہموا بما لم ینالوا، اور انہوں نے چاہا وہ کام کرنا جو وہ کر نہ سکے، وما نقموا الا ان اغناهم الله ورسوله من فضله۔ بھیا، میرے بھائی، میرے دوستوں، میرے برادران طریقت، میرے عزیزوں، میرے ساتھیوں، بزرگوں، کیا اچھی آیت آئی ہے۔ یہ آیتیں نظر میں نہیں آتی، سب پڑھتے ہیں قرآن، اسی لیے وہابیوں نے کہا کہ 8 رکعت تراویح پڑھو، پورا قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں، جو چاہو آیت پڑھ لو۔ 20 رکعت والا پورا قرآن پڑھے گا، ہائے 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 ہائے، اسی لیے کہا کہ 8 رکعت پڑھو۔ تو جب 20 رکعت ہی ضروری نہیں ہوئے تو پورا قرآن پڑھنا کہاں ضروری ہوا رمضان شریف میں؟ تو جو چاہے آیت پڑھ لو، جو چاہے چھوڑ دو۔ یہاں دیکھو کیا آیت ہے، کیسی آیت ہے، رسول اللہ کی شان بیان کرتی ہے، میرے آقا کی شان بیان کرتی ہے، رحمت للعالمین کا مقام بیان کرتی ہے۔ کیا رحمت للعالمین ہے؟ انہی کا صدقہ کھا رہے ہیں، انہی کا صدقہ اوڑھنا ہے، انہی کا صدقہ بچھونا ہے، انہی کا صدقہ زندگی ہے، انہی کا صدقہ اسلام ہے، ہمیں جو بھی ملا ہے انہی کی تو بھیک ملی ہے، ہم خود ان کی بھیک ہیں۔ تو ہم خود جب بھیک ہیں تو بھیک کو کیوں بھیک نہیں ملے گی؟ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بھکاری ہیں، نہیں، ہم خود بھیک ہیں۔ بندگان خدا، یہ آیت یاد رکھو۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، ان کو کچھ برا نہ لگا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، مگر یہ کہ ان کو غنی کر دیا اللہ نے اور اس کے رسول نے من فضل ہی اپنے فضل سے۔ دو باتیں یہاں قابل غور ہیں۔ دیکھو اسلام ہے، ایمان ہے، عقیدہ ہے۔ عقیدہ اہل سنت و جماعت سورج کی طرح چمک رہا ہے اس آیت میں۔ ہاں میرے بزرگوں کا عقیدہ، میرے پیروں کا عقیدہ، پیران پیر کا عقیدہ، غریب نواز کا عقیدہ، میرے سرکار خواجہ اجمیری کا عقیدہ چمک رہا ہے۔ فرمایا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور انہیں برا نہیں لگا مگر یہی کہ ان کو اللہ نے غنی کر دیا اور اس کے رسول نے غنی کر دیا، تو معلوم ہوا صرف اللہ ہی غنی نہیں کرتا، اس کا رسول بھی غنی کرتا ہے۔ اللہ ہی مالدار نہیں بناتا، اللہ کا رسول بھی مالدار بناتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ من فضلی ہی، جو نحو جانتے ہیں، یہاں تو ایک مستند عالم بیٹھا ہے فاضل نظامیہ، اگر میں نے غلطی کی تو وہ شرعی مواخذہ کریں گے، مستند عالم ہے، جاہل نہیں ہے میری طرح۔ حیدرآباد بلکہ جنوبی ہند بلکہ پورے ہندوستان کا مایہ ناز ادارہ علمی ہے جامعہ نظامیہ حیدرآباد دکن، اللہ سلامت رکھے۔ وہاں کے فارغ بیٹھے ہوئے ہیں وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، ضمیر کا مرجع جو ہوتا ہے، ضمیر جو لوٹتی ہے، نحو جاننے والے حضرات جانتے ہیں، تفسیر جاننے والے حضرات جانتے ہیں کہ ہی کی ضمیر من فضلی ہی میں جو مضاف الیہ کی ضمیر ہے، واحد مذکر غائب ہی، وہ کس طرف لوٹے گی؟ قربت کا قاعدہ، قربت یعنی اس سے پہلے کیا لفظ ہے یہ دیکھا جائے گا۔ اغناہم اللہ، اللہ نے انہیں غنی کیا، اس کے بعد کہا ورسولہ، اور اس کے رسول نے۔ من فضلی ہی کا لفظ آیا، یہاں ضمیر جو قریب ہے اس کی طرف لوٹے گی، اللہ دور ہے، رسول یہاں قریب ہے، تو من فضلی ہی کا مرجع جو ہے رسول کی ذات ہے۔ تو معلوم یہ ہوا ھذا من فضلہ، ھذا من فضل ربی، ھذا من فضل ربی، تو ربی تو سب بولتے ہیں، ھذا من فضل ربی کے بورڈ تو سب لگاتے ہیں، ھذا من فضل نبی بولنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا تم کیا بورڈ لگاؤ گے؟ اللہ قرآن میں بورڈ لگا دیا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ ہی فضل نہیں کرتا، یہاں کہا کہ اللہ نے غنی کر دیا ان کو اور اللہ کے رسول نے غنی کر دیا اپنے فضل سے، تو رسول اللہ فضل فرمانے والے ہیں۔ ہی کا مرجع رسول ہونا یہ زیادہ قریب بات ہے قربت کے قاعدے کے اعتبار سے۔ ٹھیک ہے مولانا؟ غلط ہے تو میری زبان کاٹ دیں۔ فَإِن يَتُوبُوا يَكُنْ خَيْرًا لَّهُمْ، اور اگر وہ توبہ قبول کر لے، توبہ کرے، اگر وہ توبہ کرے یکو خیر لہم، یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا، اور اگر منہ پھیر لیں تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ دردناک عذاب دے گا، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں اور آخرت میں۔ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور ان کے لیے زمین میں کوئی دوست ہوگا اور نہ مددگار۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ان میں سے چائے پہ چائے آتی جا رہی ہے، گلاس بھر بھر کے دے رہے ہیں، کھلی ہے بوتل، بھرے ہیں ساغر، شراب محفل میں چل رہی ہے، گلاس بھر بھر کے دے رہے ہیں، ہماری نیت بدل رہی ہے۔ یہ کسی شاعر نے کہا تھا، بات سمجھ میں آ رہی ہے، یہ شراب نہیں ہے، یہ تو چائے ہے، اللہ کرے کہ یہ چائے میرے لیے شراب معرفت بن جائے، اور میں کہوں کہ کھلی ہے بوتل، بھرے ہیں ساغر، شراب محفل میں چل رہی ہے۔ شراب تو پینا چاہیے، لیکن وہ شراب جو منصور نے پی، وہ شراب جو حسین نے پی، وہ شراب جو صدیق اکبر نے غار ثور میں پی،
اور ایسی مستی پیدا کرنی چاہیے کہ قیامت میں بھی وہ مستی نہ اترے. اسی لیے مجھے ایک ربائی میری یاد آ رہی ہے. اظہر حسین صاحب تو اس طرف ہیں, میرے خیال سے کچھ ریپیئر ہو گیا, چل رہا ہے, تو ایک ربائی میری یاد آ رہی ہے اس وقت. چونکہ آپ حضرات بھی کچھ شعر و شاعری کا ذوق لیے ہوئے بیٹھے ہیں, تو ربائی جو میں نے ابھی تازہ کہی ہے یاد آ رہی ہے اس وقت کہ میں خانے میں دن رات برستی ہے شراب. اس کے پس منظر میں خانقاہ ہے, خانقاہی تعلیمات ہیں, خانقاہی نظام ہے, طریقت اور تصوف ہے اس ربائی کے پس منظر میں, بیک گراؤنڈ میں. میں نے کہا کہ میں خانے میں دن رات برستی ہے شراب, میں خانے میں دن رات برستی ہے شراب. اور اس کو اور اگر اس کے کینوس کو اور وسیع کر دیا جائے تو پوری دنیا ایک میخانہ ہے, جس کے تعلق سے میں کہہ رہا ہوں کہ میخانے میں دن رات برستی ہے شراب. اللہ اللہ کتنی سستی ہے شراب, میخانے میں دن رات برستی ہے شراب. ربائی ہے, میخانے میں دن رات برستی ہے شراب, اللہ اللہ کتنی سستی ہے شراب. اب دوسرا شعر دیکھیے ربائی میں, دوسرا شعر اور دوسرے شعر کا دوسری لائن یہ بہت اہم ہوتی ہے, چوتھی لائن, چوتھا مصرع بہت اہم ہوتا ہے. میں خانے میں دن رات برستی ہے شراب, اللہ اللہ کتنی سستی ہے شراب. اکا دکا مگر ہے پینے والا, اکا دکا مگر ہے پینے والا. سچ پوچھو تو رندوں کو ترستی ہے شراب. میں خانے میں دن رات برستی ہے شراب, اللہ اللہ کتنی سستی ہے شراب. اکا دکا مگر ہے پینے والا, سچ پوچھو تو رندوں کو ترستی ہے شراب. یہ شراب معرفت ہے جو قرآن کے پڑھنے والوں کو ملتی ہے. یا ایھا النبی ہو فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ, اور اگر یہ توبہ کریں تو ان کے لیے بہتر ہے. وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا. وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ, ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ تعالی سے عہد کیا. لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ, اگر وہ دے گا ہم کو اپنے فضل سے, لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ, تو ہم تصدق کریں گے ضرور اور ہم نیکوں میں سے ہو جائیں گے. فَلَمَّا آتَاهُمْ, پھر جب اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا من فضلی اپنے فضل سے, بخیلو بھی, تو وہ اس مال سے بخیل بن گئے. وَتَوَلَّوْا, اور منہ پھیر لیا انہوں نے, وَهُمْ مُعْرِضُونَ, اور وہ منہ موڑنے والے ہیں. فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ, بس اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا نفاق بنا کے اسے ان کے دلوں میں. إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ, اس وقت, اس دن کے لیے, اس دن تک کے لیے جب وہ ملیں گے اللہ سے. بما اخلف اللہ ما وعدوه, بسبب اس کے جو انہوں نے اللہ سے وعدہ خلافی کی. وبما كانوا يكذبون, اور ان کے کذب کی وجہ سے, جھوٹ کی وجہ سے. الم يعلموا ان اللہ يعلم سرهم ونجواهم, کیا انہوں نے نہیں جانا کہ اللہ تعالیٰ تو ان کے سر و نجوا سے واقف ہے, یعنی ان کی وہ باتیں جو یہ چھپاتے ہیں ان سے بھی واقف ہے, اور ان کی سرگوشیوں سے بھی اللہ تعالیٰ واقف ہے. وان اللہ علام الغیوب, اور اللہ تبارک و تعالیٰ غیبوں کا جاننے والا ہے. الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات, وہ لوگ جو یلمزون یعنی تانا دیتے ہیں, وہ لوگ جو تانا دیتے ہیں. المتطوعین, متطوعین کون ہیں؟ نفل طور پر خوشی خوشی جو اللہ کے راستے میں خیرات کرتے ہیں, ایسے لوگوں کو جو لوگ تانا دیتے ہیں. من المؤمنین, ایمان والوں میں سے جو خوشی خوشی اپنے مال اللہ کے راستے میں خیرات کرتے ہیں, ان کو جو لوگ تانا دیتے ہیں. فی الصدقات, صدقات میں. والذین لا یجدون, اور وہ لوگ جو نہیں پاتے, الا جہدہم, مگر وہی کمائی جو وہ محنت سے کماتے. ہائے ہائے, محنت کر کے صحابہ صبح سے شام تک محنت کر کے کچھ کھجوریں حاصل کرتے اور لا کے جنگ کے لیے اللہ کے حبیب کے سامنے رکھ دیتے. لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم,
تو ان کو دیکھ کے منافق لوگ ہنستے، ارے صبح سے اب تک کام کر کے اتنے کھجورا لا کے دے رہا ہے، جنگ لڑنے کے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ سخر اللہ منہم، اللہ ان کی اس دل لگی کا عذاب دے گا ان کو، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ہمارے رسول کے چاہنے والوں سے مذاق اڑاتے ہیں، غریب مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کیسے صحابہ تھے، غریب صحابہ، کہ سرکار نے غریب صحابہ کو کیا ملا؟ حضور مل گئے۔ اصحاب صفہ کو کیا ملا؟ سرکار کی معیت اور ان کی صحبت مل گئی، سرکار کا ساتھ مل گیا۔ استغفر اللہ، اللہ نے تمہارا کہ شہ کل ہو کر زندگی تم نے غریبوں میں گزاری ساری۔ وَلَهُمْ کیا چیز دے دی رحمت اللہ نے، رحمت للعالمین نے غریبوں کو، کہ تمہارے پاس کچھ نہیں، میں تمہارے پاس ہوں، تم میرے پاس رہو، میں تمہارے پاس رہوں گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ 70 مرة فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ۔ اے حبیب، ایسے لوگوں کے لیے خواہ آپ مغفرت طلب کریں یا مغفرت نہ طلب کریں، استغفار کیجئے ان کے لیے مغفرت طلب کیجئے یا نہ کیجئے۔ ان تستغفر لهم 70 مرة، اگر آپ ان کے لیے 70 بار بھی مغفرت مانگیں، فلن یغفر اللہ لهم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے ان کی مغفرت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، وہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کفر کیا، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کو جھٹلایا، اللہ اور رسول کا انکار کیا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فاسق قوم کی ہدایت نہیں فرماتا۔ فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ، فرح المخلفون، خوش ہو گئے پیچھے رہ جانے والے لوگ، بمقعدہم خلاف رسول اللہ، رسول اللہ کے پیچھے جو بیٹھ رہے وہ اپنے گھروں میں، اس بیٹھ رہنے سے وہ خوش ہو گئے۔ وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، اور انہوں نے ناپسند کیا اس بات کو کہ وہ جنگ لڑیں ان کے اموال اور ان کے انفس سے، یعنی ان کے مالوں اور ان کی جانوں سے جنگ لڑیں، یعنی ان کے مالوں اور ان کی جانوں کے ساتھ وہ جنگ لڑیں اللہ کے راستے میں، فی سبیل اللہ۔ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ، منافقوں نے کہا مسلمانوں سے، لا تنفروا فی الحر، نہ نکلو گرمی میں جنگ کرنے کو جاتے ہو، کیا گرمی ہے؟ اپریل کی گرمی ہے، مئی کی گرمی ہے۔ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا، اے حبیب تم فرماؤ کہ جہنم کی آگ بہت سخت گرمی والی ہے۔ لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ، کاش یہ سمجھیں۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، چاہیے کہ یہ ہنسیں کم، وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، اور روئیں زیادہ۔ جزاء بما كانوا يكسبون، یہ بدلہ ہے ان کے کسب کا، اعمال کا۔ فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ، اور اگر لوٹائے اللہ تم کو اے حبیب یہ ایک جماعت کی طرف، منہم ان میں سے، فاستاذنوک للخروج، تو وہ طلب کریں گے تم تو وہ اجازت مانگیں گے تم سے، للخروج، خروج کے لیے یعنی جنگ کے لیے نکلنے کی، فَقُلْ لَن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا، تو تم کہو میرے ساتھ کبھی جنگ کے لیے نہ نکلو، وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا، اور میرے ساتھ کسی دشمن اسلام سے جنگ نہ کرو۔ إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، یقیناً تم راضی ہوئے بیٹھ رہنے سے اول مرہ، پہلی مرتبہ۔ فَقْعُودُوا مَعَ الْخَالِفِينَ، تو پیچھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ، جنگ کے لیے اب نہ ہو۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، واقعہ سناؤں، 2 جملوں میں واقعہ سناتا ہوں۔ منافقوں کا سردار عبداللہ ابن ابی مرنے لگا، قریب بمرگ پہنچ گیا، تو اس نے کہلا بھیجا حضور سے کہ میں مر رہا ہوں، میری حالت بہت تباہ ہے۔ تو حضور اس کی عیادت کے لیے گئے، تو حضور سے اس نے کہا کہ آپ میرے مرنے پر میری نماز جنازہ پڑھائیں اور میری قبر پر بھی تشریف لائیں۔ کیا کہا؟ میں مر جاؤں تو آپ میری نماز جنازہ پڑھائیں اور میری قبر پر تشریف لائیں۔ پھر حضور اپنے مقام پر پہنچ گئے۔ پھر اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی کو بھیجا کہ حضور سے ان کی خمیس مبارک مانگ کے لاؤ۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر کی جو خمیس ہے، اوپر کا جو لباس ہے، کرتا ہے، وہ دے کے بھیجا، اوپر پہننے کا، اندر پہننے کا نہیں۔ تو وہ لے جا کے
دیا تو اس نے کہا کہ نہیں، حضور کے جسم سے، ان کے جسم سے جو قمیص لگتی ہے وہ قمیص لاؤ. تو حضور نے وہ کپڑا بھی دے دیا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے سرکار کے دربار میں، حاضر تھے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اس ناپاک کو آپ اپنے جسم سے لگی ہوئی قمیص دے رہے ہیں، وہ ناپاک ہے، اور آپ کا جسم نورانی جسم، پاکیزہ جسم، آپ اسے اپنی قمیص دے رہے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ سرکار کیا کیا دے دیتے ہیں. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ کی آیت پر غور کرو. یہاں بات بڑھتی ہے، بات بڑھنے سے مجھے رکنا ہے. میں کیا عرض کروں، کیا دے دیا؟ جبہ دے دیا منافق کو. عبداللہ ابن ابی منافق، حضور جانتے ہیں وہ دانائے غیوب، وہ دانائے غیوب رسول معلوم نہیں، جانتے ہوئے جبہ دے دیا، کرتا دے دیا. اس کے بعد سرکار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ، آپ اپنی پاکیزہ قمیص اسے دے. کہا کہ میری قمیص سے اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا. کیوں؟ وہ میرا دشمن ہے، منافق ہے، نالائق ہے، کافر ہے، لیکن اس کی وجہ سے 1000 اس کے ساتھی، اسے ماننے والے، اس کے ہم خیال لوگ مسلمان ہو جائیں گے. اس لیے میں دے رہا ہوں. کہ رسول سب جانتے ہیں، کیا نہیں جانتے، وہ سرکار سب جانتے ہیں. تو سرکار نے جبہ دے دیا. پھر اس کے بعد ان کا بیٹا، اس کا بیٹا جو پکا سچا مسلمان، منافق سے مسلمان کو نکالتا ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے. وہ جب مر گیا تو آئے آگے کہا عبداللہ ابن ابی کے فرزند، صحابی رسول رضوان اللہ علیہ، آ کے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرا باپ مر گیا، تشریف لائیے نماز جنازہ کے لیے. تو حضور چلتے ہیں. رحمت للعالمین، کہاں تک رحمت ہے ان کی. یہ ہمارے لیے امید افزا بات ہے. جانتے ہیں منافق ہے لیکن نماز جنازے کے لیے بڑھتے ہیں. کیا کرم ہے رسول اللہ کا. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے یا رسول اللہ، آپ اس دشمن اسلام کے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے مت جائیے یا رسول اللہ. تو اتنے میں اللہ حضرت جبرائیل کو نازل فرماتا ہے، آپ کا دامن تھام لیتے ہیں. کون؟ جبرائیل آپ کو روک لیتے ہیں، دامن تھام لیتے ہیں اور یہ آیت سناتے ہیں. کیا رسول ہیں. پھر اس کے بعد جب منافقوں نے دیکھا کہ رسول اللہ اتنے رحیم کریم کہ جس نے عمر بھر رسول کی مخالفت کی، اسے اپنا جبہ دے دیا اور اس کی عیادت کو گئے، اور پھر نماز جنازہ کے لیے بھی چلنے لگے. تو جب سب مسلمان ہو گئے. حضور تو نماز جنازہ کے لیے نہیں گئے. اللہ تعالیٰ فرماتا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا. اے حبیب، ان منافقوں میں سے کسی پر آپ نماز جنازہ نہ پڑھیے جب مر جائے ان میں سے کوئی منافق. وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور اس کی قبر پر کھڑے نہ ہوئیے. اس نے یہ درخواست کی تھی کہ آپ میری قبر پر بھی تشریف لائیے. تو معلوم یہ ہوا منافقت کی حالت میں مرنے والا بھی رسول کے جبے کو وسیلہ بناتا ہے. وہ یہ یقین رکھتا ہے کہ رسول اللہ کا جبہ میرے جسم سے لگ جائے گا تو میری نجات ہو جائے گی. رسول اللہ میرے نماز جنازہ پڑھ دیں گے تو میری نجات ہو جائے گی. رسول اللہ میری قبر پر کھڑے ہو جائیں گے تو میری نجات ہو جائے گی. آج کے مسلمان کہتے ہیں کہ رسول اللہ کچھ فائدہ نہیں پہنچائیں گے، اور ہم ان کی تقریروں میں بھی جاتے ہیں، واہ واہ کرتے ہیں. وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور اس کی قبر پر مت کھڑے ہوئیے آپ. إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، یقیناً انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا کفر کیا. وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ، اور اسی فسق و فجور اور گناہ اور بدعقیدگی اور کفر و نفاق کی حالت میں مرے. وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ، آپ کو ان کے مال اور اولاد اور تجھے ان کے مال اور اولاد اچھے نہ لگیں. انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا فی الدنیا، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان کو عذاب دے ان کے مالوں اور اولاد کے ذریعے فی الدنیا، دنیا میں. وتزہق انفسہم، اور نکلیں ان کی جانیں
وہم کافرون، اس حالت میں کہ وہ کافر رہیں۔ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ، اور جب نازل ہوتی ہے کوئی صورت یہ کہ ایمان لاؤ اللہ پر، وَجَاهِدُوا، اور جہاد کرو مع رسولہ، اس کے رسول کے ساتھ ہو کر، اس کے رسول کے ہمراہ، استأذنک اولو الطول منہم، اے حبیب آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں اولو الطول منہم، ان میں سے طاقت والے، حیثیت والے لوگ، وقالوا ذرنا نکم مع القاعدین، اور کہتے ہیں کہ ذرنا بولے تو ذرنا کیا معنی ہے؟ وذر یذرو، ذرنا چھوڑ دیجئے ہمیں، نکم مع القاعدین، ہم پیچھے جو گھروں میں بیٹھے رہیں گے ان کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں۔ رضوا بأن یکونوا مع الخوالف، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اس بات سے راضی ہوئے، انہوں نے یہ بات پسند کی کہ وہ پیچھے رہنے والوں کے ساتھ رہ جائے، وطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون، اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، فہم لا یفقہون، پس وہ نہیں سمجھیں گے۔ لیکن الرسول والذین آمنوا معہ جاہدوا باموالہم، لیکن رسول اور وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے ساتھ، جاہدوا باموالہم، انہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم، اور اپنی جانوں کے ساتھ، واولئک لہم الخیرات، اور انہی کے لیے ہیں خیرات، انہی کے لیے ہیں کیا؟ سب نیکیاں، واولئک ھم المفلحون، اور وہی لوگ فلاح پانے والے، کامیاب ہونے والے ہیں۔ اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کر رکھے ہیں باغات، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے۔ وجاء المعذرون من الاعراب، اور آئے عذر خواہی کرنے والے، من الاعراب، بدوی عربوں میں سے، لیؤذن لہم، تاکہ اجازت مل جائے ان کے لیے، وقال الذین کذبوا اللہ ورسولہ، اور بیٹھ رہے وہ لوگ اپنے گھروں میں، جنگ میں حاضر نہیں ہوئے، جنہوں نے جھٹلایا اللہ اور اللہ کے رسول کو، جنہوں نے جھوٹ کہا، جھٹلایا نہیں، جنہوں نے جھوٹ کہا اللہ سے اور اللہ کے رسول سے۔ سیصیب الذین کفروا منہم عذاب علیم، ان قریب پہنچے گا کافروں کو ان میں سے دردناک عذاب۔ لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج، لیس علی الضعفاء، ضعیفوں پر، ولا علی المرضى، اور نہ مریضوں پر، نہ ضعیفوں پر اور نہ مریضوں پر، ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون، اور نہ ان لوگوں پر جو خیرات کرنے کی چیز، خیرات کرنے کا مال نہیں پاتے، حرج، کوئی تنگی، کوئی حرج۔ اذا نصحوا للہ ورسولہ، جو لوگ ضعیف ہیں، بیمار ہیں، اور جو لوگ اس قابل نہیں کہ جنگ کے لیے خرچ کرے مال اپنا، تو ان لوگوں پر کوئی عذاب نہیں، ان سے کوئی پوچھ نہیں۔ اذا نصحوا للہ ورسولہ، جب انہوں نے خیر خواہی چاہیے اللہ اور اس کے رسول کی، ما علی المحسنین من سبیل، احسان کرنے والے نیکوکار جو ہے ان پر کوئی سبیل نہیں، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت مغفرت کرنے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ ولا علی الذین اذا ما اتوک، اور نہ ان لوگوں پر جو جب آتے ہیں جب آئے آپ کے پاس، بہت غور سے سنیں، ان لوگوں پر بھی کوئی ان لوگوں سے بھی کوئی مواخذہ نہیں، اللہ فرماتا ہے ان کی کوئی غلطی نہیں، اللہ ان سے راضی ہے۔ جو لوگ آئے اذا ما اتوک، جب وہ آئے آپ کے پاس، لتحملہم، تاکہ آپ ان کو کسی سواری پر سوار کر دیں، جنگ میں جانے والے قافلے کے کسی سواری پر سوار کر دیں، قلت لا اجد ما احملکم علیہ، آپ نے کہہ دیا کہ تم تو جنگ کے لیے آنا چاہتے ہو لیکن کوئی سواری نہیں جس پر میں سوار کر دوں تم کو، تولوا، تو وہ پلٹ کے واپس ہونے لگے آپ سے، جب آپ نے کہہ دیا کہ میں تم کو ساتھ لے نہیں جا سکتا، میرے پاس کوئی سواری نہیں ہے، تولوا، تو وہ پلٹ گئے اپنے گھروں کی طرف، وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْ، اور ان کی آنکھیں آنسو بہا رہی تھیں، حزنا، افسوس سے، غم سے،
اللہ یجدوا ما ینفقون، کہ ان کے پاس جنگ کے لیے خرچ کرنے کے لیے پیسہ نہیں، اس لیے وہ رو رہے تھے کہ کاش ہمارے پاس بھی پیسہ ہوتا تو ہم سواری خریدتے اور اس پر بیٹھ کے جنگ کو جاتے۔ انما السبیل علی الذین یستأذنونک، راستہ تو ان لوگوں پر ہے، سزا تو ان لوگوں کو ملے گی، پوچھ تو ان لوگوں سے ہے۔ علی الذین یستأذنونک، جو آپ سے اجازت مانگتے ہیں پیچھے رہ جانے کی، جنگ کو نہیں آنے کی اجازت دے دو مجھے۔ کتنے لوگ ہیں آج میں نہیں آ سکتا، تفسیر کو کیا ہے ہمارے بیوی کو پیٹ میں درد ہے، آج میں نہیں آ سکتا، کیا ہے ہمارے ابا کو سر میں درد ہے، آج میں نہیں آ سکتا، کیوں ہمارے والدہ کو کھجلی ہے ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہے، آج نہیں آ سکتا، کیا ہے ہماری بہنوں سے لڑ لی ہے، اس کے واسطے کہاں جانا ہے، وہ جانا ہے جہاں بھی جانا ہے، سب چکا کے آتے ہیں۔ تو کیا عرض کر رہا تھا، وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ، انما السبیل علی الذین یستأذنونک وهم اغنیاء، دولت مند ہیں، اس کے باوجود آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں۔ رضوا بأن یکونوا مع الخوالف، وہ راضی ہوئے اس بات سے کہ وہ پیچھے رہنے والوں کے ساتھ ہو جائیں، من الخوالف، وطبع اللہ علی قلوبہم، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، فہم لا یعلمون، پس وہ نہیں جانتے۔ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، وہ عذر خواہی کریں گے تمہاری طرف، اذا رجعتم الیہم، اے مسلمانوں تم سے وہ معذرت چاہیں گے جب تم ان کی طرف لوٹو۔ اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا، اے حبیب تم فرماؤ کہ تم عذر خواہی نہ کرو، لن نؤمن لکم، ہم تمہاری بات مانیں گے نہیں۔ ہاں اب 10واں پارہ ختم ہوا،